الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بیتہ اجمعین۔ آپ لوگ جانا چاہتا کوئی؟ جانا چاہتے ہیں؟ آئے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دنیا، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سارا نظام یہاں پھیلا ہوا ہے اور ایک مدت سے پھیلا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے سے بہت کچھ یہاں موجود رہا۔ اس کے بعد انسانوں کی ضروریات کے لحاظ سے دنیا میں بہت ساری چیزیں بڑھتی رہیں، دن بدن جو ہے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی نعمتوں میں دن بدن اضافہ فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا اثر تو ہم پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے، لیکن شکایت کا عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ شکایت کا بہت عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ ہر ایک جو ہے شاکی بن جاتا ہے، تھوڑی دیر میں جو ہے اللہ کی رحمتوں سے ہم نا امید ہونے لگتے ہیں۔ اتنے احسانات فرما رہے ہیں اور ذرا سا کوئی امر آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو ہم بالکل کی حال ہمارا بدل جاتا ہے، نمازوں کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے تھا اس میں کمی آ جاتی ہے، اور بس مرض کو ایسا کی اتنی بڑی آفت و مصیبت سمجھنے لگتے ہیں کہ بس مت پوچھیے۔ امراض پہلے بھی آتے رہے اور اب بھی جو ہے امراض آ رہے ہیں، لیکن بہت سارے امراض نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے معاشی کی بنا پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے معاشی کی بنا پر بہت سارے امراض آخرت میں پیدا ہوں گے جس کو پہلے کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ویسی بیماریاں۔ چنانچہ آج عجیب ماحول بیماریوں کا جو ہے بنا ہوا ہے۔ جو بیماریاں کبھی کسی کو لاحق ہوتی تھیں اس میں عموم ہوتا چلا جا رہا ہے، عموم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالی نے بہت کچھ دے رکھا ہمیں، لیکن ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے اس کو وہ کم ہی سمجھتا ہے۔ حدیث پاک میں جو درس دیا گیا ہے وہ اس کا دیا گیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو جو آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں نیچے والے کو دیکھیں گے جو ہم سے کم مالدار ہے، کم راحت میں ہے، ہم اس کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور جو آخرت کے معاملے میں کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں گے، ہم اس سے پیچھے ہوں گے تو اس کو دیکھیں گے تو ہمیں آگے ترقی کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ جیسے یہیں اعتکافی میں دیکھ لیجئے، کوئی تھوڑی تلاوت کر رہا، کوئی زیادہ تلاوت کر رہا ہے، کوئی زیادہ نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی کم پڑھ رہا ہے، کوئی موبائل میں مست ہے۔ بیٹھ کر کے کہ مجمع لگائے ہوئے ہیں، بار بار منع کیا جاتا ہے کہ صاحب مجمع نہ لگائیے،
اس 10 دن کے اندر اب تو 3 ہی 4 روز رہ گیا ہے، اس 4 روز کے اندر آپ خاموش رہ کے دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد کیا لطف آپ کو ملتا ہے۔ لیکن جو طرز باہر تھا وہی بات، جو آواز، جس زور کی آواز باہر نکلتی تھی اسی زور کی آواز اندر نکلتی ہے۔ مسجد سے ذرا باہر نکلے تو آواز تیز ہو گئی، مسجد میں غنیمت ہے، مسجد میں تو غنیمت ہے، لیکن ذرا باہر نکلے، استنجا خانے پہنچے، اللہ کا نام کی عید کا چاند دے کے نکل رہے ہیں۔ احتیاط کرنا چاہیے، اپنی آواز پر کنٹرول کیجئے، اپنے آنکھ پہ کنٹرول تو ہو رہا ہے لیکن زبان پہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ بات بالکل بند کر دیجئے۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں، شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بار بار اعلان ہوتا تھا اور افراد ٹالتے رہتے تھے، کوئی بات کرتا تھا، حضرت کے ہاں فوراً اطلاع ہو جاتی تھی، حضرت کے ہاں فوراً اطلاع ہو جاتی تھی۔ اعلان ہوتا تھا، کھاؤ خوب، سو خوب، باتیں مت کرو۔ کہتے تھے یاروں کا اور پیاروں کے لفظ کا نام کہتے شیخ بہت استعمال کرتے تھے، پیاروں کھاؤ خوب، سو خوب، باتیں مت کرو۔ اسی کا یہاں پابند بنا جا رہا، مگر ہم پابند ہو نہیں پا رہے ہیں۔ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، کم کم یہ تو ہم سوچیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ بس سن لیا اعتکاف ہوتا ہے اس واسطے آئے ہیں تو اعتکاف کی روح نہیں پائیں گے، ہے نا۔ اور جتنا کام کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کیا نام کی وہ لکھی جا رہی ہے۔ 2 فرشتے متعین ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے ہر کام کو وہ سمجھتے ہیں، تمہارے ہر کام کو وہ سمجھتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کیا نام کی کچھ تو نوٹ کرتے کچھ پتہ نہیں پاتے ہیں، تو دوسری برادری کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا علم عطا فرمایا ہے، ایسی نورانیت عطا فرمائی ہے، اور نور سے تو پیدا ہی ہوئے ہیں وہ۔ تو اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ 2 فرشتے ہمارے دائیں بائیں کا نام کی مقرر ہیں۔ ایک کاتب حسنات ہے، نیکیاں لکھ رہا ہے، اور ایک جو ہے کاتب سیئات ہے، برائیاں لکھ رہا ہے۔ کاتب حسنات تو پھٹ سے وہ فوراً جو ہے لکھ دیتا ہے، اس نے یہ کام کیا، اور کاتب سیئات کو آرڈر ہے کہ ذرا رک کے لکھنا۔ ان کو کچھ وقت بتایا گیا ہے کہ اتنی مہلت کے بعد لکھ لینا، ہو سکتا ہے اس کے پہلے توبہ کر لے تو لکھنا ہی نہ پڑے۔ اور اللہ نے توبہ میں کیا خاصیت رکھی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے جس نے توبہ کر لیا وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ وہ کیا ہی نہیں تھا، نام اعمال سے سب صاف کر دیا جائے گا۔ سب کام ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن ہر کام کے واسطے ہم دیکھیں تبھی اس کا وجود ہو، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر دیکھے ہوئے بھی کیا ان کا یقین کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے جو بات بتا دی، اللہ تعالیٰ نے جو بات بتا دی، ہمارا ایمان بالغیب ہے، اس کو جو ہے ہم مان لیں کہ صاحب ہاں ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو کر کے رہے گا۔ ایمان بالشہادہ کا جب نمبر آئے گا، جب عالم غیب، عالم بالا منکشف ہو جائے گا موت کے وقت میں، فرشتے جو ہے نظر آ جائیں گے موت کے، اس وقت میں جب منکشف ہو گیا اور غیب نہیں رہ گیا، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ہاں، ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ اللہ نے رسول بھیج کر کے بتا دیا، رسول نے معجزات کے ذریعے معجزات دکھلوا کر کے جو ہے کیا کیا، ایک نظیر قائم کر دیا، اور حق تو حق ہے، وہ واضح ہو کر کے رہتا ہے۔ تو اب کیا نام کی ہم جو ہے غفلت برتیں، یہ اچھی بات نہیں۔ ایک نظام، ایک عالم ہے، عالم برزخ کا، اس عالم کے بعد
عالم برزخ آتا ہے، اس کا ایک نظام ہے. وہاں جو لوگ اچھے ہیں وہ بڑی راحت میں ہیں، راحت و سکون میں ہیں، اور کچھ لوگ کیا ہیں، عذاب میں ہیں، وہ پریشان ہیں. عالم برزخ ایک عالم ہے. ہم نے قبر کے حوالہ کر دیا، ہم کنارے ہو گئے. اب اس کے بعد روح کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں تو دعا کرنی چاہیے ان کے واسطے، لیکن وہ روح کہاں جاتی ہے، عالم بالا میں جاتی ہے. اگر نیک و صالح روح ہوتی ہے تو عالم بالا میں علیین میں اس کو جگہ دے دی جاتی ہے، اور اگر کیا نام کی اچھی روح نہیں ہوتی ہے تو اسے وہاں سے نیچے گرا دیا جاتا ہے، اور سجین اس کا مقام ہوتا ہے. ایک منظر وہاں کا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے نبی نے بتایا، قرآن نے بتایا، اس واسطے ہم اس پر علم غیب رکھتے ہیں. اس پر بغیر دیکھے کیا نام کی ایمان بالغیب، ایمان بالغیب رکھتے ہیں. سب ہونے والا ہے، سب سامنے آنے والا ہے، اور بہت سے مناظر تو کبھی کبھی دکھا دیے جاتے ہیں. بہت سے مناظر کبھی کبھی موت کے وقت میں دکھا دیے جاتے ہیں. آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں. آپ کا نام کی انتقال ہوا کسی خاتون کا، اور کا نام کی اس کے قبر میں سانپ پہنچ گیا، اور جیسے رکھا جبڑے پکڑ لیا. ایسا بھی اور بھی بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. کبھی اللہ تعالی ہماری عبرت کے واسطے دکھا دیتے ہیں، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ جو نبی نے بتا دیا وہ صحیح ہے، اور اس کو دلائل کے ساتھ بھی سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے. علم کا سیکھنا سکھانا دونوں کا نام کی مطلوب ہے. ہم یہ کہتے تھے علماء ہمیں بتاتے نہیں، علماء یہ کہہ کے چھٹی لے لیں صاحب کہ ہمارے یہاں کوئی آتا نہیں تو کام نہیں چلے گا. علماء کی ذمہ داری دین سکھانے کی ہے، ہماری ذمہ داری دین ان کے پاس جا کر کے سیکھنے کی ہے. اور کیسے سیکھیں گے؟ ہمارے نزدیک تو سب سے بری جماعت یہ علماء کی ہے. یہ علماء جو آپ کے دکانوں پر، یہاں وہاں، گھروں پر، مکانات پر، اور آفسوں میں پہنچ کر کے جو ہے چند روپے جمع کر کے ان سے لیا، ان سے لیا، ان سے لیا، اور پوری محنت و کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے دین کے بچانے کی صحیح کر رہے ہیں. ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں. ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا، ان کا اعزاز کرنا چاہیے تھا. ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں، محتاج سمجھتے ہیں، بھیک منگا سمجھتے ہیں. انتہائی غلط ذہن ہے. اور یوں بھی علماء پہ تبصرے بہت ہو رہے ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ علماء پہ تبصرے کر رہے ہیں. آج کا یہ موبائل جو چلا، یہ شیطان جو آیا، اس نے کیا نام کی شیطنت جو ہے اچھے اچھے لوگوں کو سکھا دیا. جس کے متعلق کوئی کیا نام کی خبر آ گئی، جھوٹی خبر آئی، غلط خبر آئی، کہتے ہیں تو کیا نام کی عزت لینے کے واسطے خبر دیتے ہیں. اس نے دن سے دوسرے کے پاس بھیج دیا، اس نے دن سے دوسرے کے پاس بھیج دیا. وہ ان سے بتا رہا، وہ ان سے بتا رہے ہیں. اگر تقلید کا تو میں نے آپ جانتے نہیں، دیکھیے یہاں دیکھ لیجیے، لکھا ہے، دیکھ لیجیے. وہ نبی ہیں کیا بتانے والے آئے ہیں، دیکھ لیجیے آیا ہے. ایسا دل میں بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا لیتے ہیں، مت پوچھیے. حدیث پاک میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے واسطے کافی ہے کہ ہر سنی بیان کرنا شروع کر دے، ہر سنی بات بیان کرنا شروع کر دے، تحقیق نہ کرے کہ سچ ہے یا غلط. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تحقیق کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے، بلا تحقیق کے کوئی کا نام کی فتویٰ اور کوئی مسئلہ اور کوئی کا نام کی بات نہ اڑائی جائے، اور نہ اڑائی جائے اور نہ بڑھائی جائے. یہ جو ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، قلم سے لکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک زبان ہے. یہ زبان ہے، جو زبان کا گناہ ہے وہی قلم کا گناہ ہے. اور آج وہی کیا نام کے ہماری ولی جو لکھ رہی ہے وہ اس کا گناہ ہے. گناہ سمجھتے نہیں، کسی کی بے آبروئی کو گناہ نہیں سمجھتے، کسی کی ہتک کو گناہ نہیں سمجھتے.
کسی کی برائی کو عام کر دینے کو برائی چھپائی جاتی ہے، برائی دبائی جاتی ہے۔ ممکن ہو توبہ کر لے جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اور اسے سمجھاؤ جس کا ہے۔ دنیا کو سمجھا رہے ہیں آپ، اور جس کو سمجھانا چاہیے اس کو سمجھا نہیں رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، جیسے عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم محشر ہے۔ عالم محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک جتنے انسان ہیں سب کو اولین آخرین کو جمع کیا جائے گا، اور حساب کتاب ہوگا، ہمارے اعمال کا وزن ہوگا۔ کچھ مخصوص حضرات ایسے ہوں گے کہ ان کو وزن سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، وہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، اور ان کو سیدھے ڈائریکٹ جو ہے جنت داخل کر دیا جائے گا، انہیں دخول اولی ہو جائے گا، اور انہیں ان کے اعمال کے وزن ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نام اعمال میں سیئہ ہے ہی نہیں ہے، گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور کفار کے بارے میں بھی مسائل ہیں کہ کسی کو بغیر حساب کو داخل کیا جائے گا، جہنم میں نہیں داخل کیا جائے گا، وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے۔ ہمیں اپنا سوچنا ہے، ہمارا ہر عمل جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور کرامن کاتبین اپنی ڈیوٹی جو ہے ادا کر رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک جماعت صبح کو آتی ہے، ایک جماعت شام کو آتی ہے، پھر یہ جاتے ہیں اور وہ جاتے ہیں، اس طریقے سے آنا جانا جو ہے لگا ہوا ہے، اور میزان اعمال رکھا جائے گا۔ والوزن یومئذ حق للرحمن، وزن جو ہے حق ہے، اور رحمان وزن قائم کرے گا۔ مگر صفت رحمان ذکر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ امید دلائی ہے۔ رحمان کا صیغہ ذکر کر کے امید دلائی ہے کہ وہاں کیا ہوگا، وہاں بھی رحمت کا غلبہ ہوگا۔ اور یہی کیا کم ہے کہ جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، برائیوں کا ہلکا ہو گیا، اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اس کی وہ برائیاں معاف کر دی جائیں گی۔ وہاں ایسی ہوگا، معمولی چیز ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ عفو ہیں، معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مجرم گری دقیق بدانت کی دم بدم، مارا لذت ضعفِ گناہ گار، ہموار ارتکاب جرائم کند بام، پیوست نز دماء گناہ عارت بے اعتذار۔ گناہ گار اگر یہ باریکی جان لے کہ ہمیں ہر آن مجرم کے گناہ کو معاف کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل کر رہا شاہد کہ مجھے کتنا مزہ آتا ہے، اگر یہ جان لے کہ کتنا مجھے اچھا لگتا ہے، تو پھر گناہ کرے اور آئے ہم سے معذرت کرے اور معافی مانگے۔ ہمارا ارتکاب جرائم کرت بام، اللہ کی رحمت کو اگر جان لے، عفو ہونے کو جان لے، تو گناہ کرے اور پھر جا کے اللہ سے معافی مانگے۔ اس معافی سے درجات کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ گناہ کی وجہ سے ایسا درجہ بلند ہو جاتا ہے کہ نیکیوں سے بلند ہوتا۔ اس کا مطلب نہیں گناہ کرتے رہیے، جب گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ تو نیکی ہے، اس توبہ کی نیکی سے اللہ کے سامنے الحاح جاری کرنے سے، یہ گانے سے، رونے سے، منہ بنانے سے کیا نام کی اللہ تعالیٰ کو ایسا راضی کرتا ہے کہ اس راضی کرنے میں جو ہے بہت آگے بڑھ جاتا ہے، بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روز تہجد جو ہے چھوٹ گئی، قضا نہیں پڑھ سکی۔ دن میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب کیا نام کی رات میں تہجد چھوٹ جاتی تھی تو دن میں 12 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت معاویہ نے دن میں نماز پڑھی اور خوب روئے، اس پر خوب روئے کہ آج جو ہے ہم غفلت میں سو گئے اور آپ کی یاد سے غافل رہ گئے،
خوب خوب روئے۔ دوسری رات یہ معاملہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ دروازہ اندر سے بند کر کے سو رہے ہیں، کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ معاویہ معاویہ اٹھو اٹھو اٹھو، تہجد وقت ہو گیا اٹھو۔ حضرت معاویہ پریشان کے میں نے لاک کر رکھا کمرے کو، یہ آ کون گیا؟ کہا کیا نام کی تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں۔ کہا تمہارا کام جگانا ہے کہ سلانا ہے؟ کہا کل سلا کے بھگتے ہیں، کل سلا کے بھگتے ہیں۔ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کیا نام کی جو درجہ تہجد بڑھتا اس رونے کی بنا پر اس سے زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ کو ہمارا رونا، یہ گانا، عاجزی کرنا، محنت کرنا، سوال کرنا بہت پسند ہے۔ اسی دوستو اللہ نے فرمایا جس کا وزن بھاری ہوگا، جس کا وزن بھاری ہوگا، اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو بڑے عیش میں ہوگا اور خوب خوش ہوگا، خوب خوش ہوگا، خوب مگن ہوگا۔ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا، نیکیوں کا پلہ جو ہے ہلکا ہوگا اور برائیوں کا پلہ جو بھرا ہوا ہوگا بہت وزنی ہوگا۔ اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے۔ کہ ہاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، ہاویہ کیا ہے یہ تمہیں نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ نار حامیہ، جہنم کی گرم آگ ہے، جہنم کی گرم آگ کی۔ یہاں دنیا کی آگ کی سہار ہم کو نہیں ہے، جہنم کی آگ کی سہار کیسے ہوگی؟ ہمارے بعد اقابی دعا کرتے تھے اللہ جنت کے لائق تو نہیں ہے مگر جہنم کی سہار نہیں ہے، اسے جنت دے دیجیے، اس لیے جنت دے دیجیے۔ تو یہ جو ہے اس دنیا کی آگ کو تشبیہ دی جاتی ہے چنگاری سے آخرت کے آگ کے مقابلے میں، اور چنگاری سے نیچے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ورنہ کوئی جوڑ ہی نہیں یہاں کی چیز کو اور وہاں کی چیز کو۔ جنت کا معاملہ بھی ہے اور جہنم کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اس واسطے جو کام کریں اللہ کا استحضار رکھیں، اللہ ہمارے اس کام کو دیکھ رہا ہے، نیکی کر رہے ہیں تو اللہ سے امید لگائے ہوئے نیکی کریں، اور برائی کریں تو یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہٹ جائیں، آنکھ پھیر لیں، بدنگاہی نہ کریں، زبان کو بند کر لیں، غیبت نہ کریں، کان کو بند کر لیں، غلط گانے نہ سنیں، اعضاء و جوارح کو پابند کر لیں کہ غلطی پر نہ جائے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت ہو جائے گی اور وہاں کوئی بچاؤ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں آپ کو توفیق سے نوازے۔